السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کے بجائے ہمدردی و احترام کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور مجبور و بےکس انسان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت پر ساری تفصیل بیان کر دی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا مقصد ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، تو اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ خاص رقم جس کی مقدار پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے، نصاب زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد مقدار ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نمبر 2، چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زائد ہو۔ نمبر 3، جمع شدہ رقم، ان تمام پر 2.5% دینا ہوگا۔ نمبر 4، زرعی پیداوار اور آب پاشی زمین سے ہونے والی آمدنی پر 5%، اور زرعی پیداوار اور بارش والی زمین سے ہونے والی آمدنی پر 10% زکوٰۃ ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے، یعنی ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فقراء، جس کے معنی ہے غریب و تنگ دستی۔ نمبر 2، مساکین، جو کمانے کے قابل نہ ہو، اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، عاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ملازم رکھے گئے ہوں۔ نمبر 4، مسافر، ایسے لوگ جو وطن سے دور ہو اور کسی حادثہ کا شکار ہو کر بے بس ہو۔ نمبر 5، غازمین، وہ لوگ جن کے ذمہ قرض ہو اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ مجاہد، خدا کی راہ میں لڑنے والے۔ نمبر 6، فی الرقاب، جو کسی کی غلامی میں ہو اور آزاد ہونے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو۔ نمبر 7، نو مسلم، ان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور جائز ہے۔ اب رہا سوال کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، تو وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اسلام میں ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو، سیدوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے شریعت اسلام کے اندر۔ مسجد کی تعمیر، کفن دفن میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا تیسرا پارٹ آئے گا، جس میں بیان ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور بہتر بدلہ دے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔